عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں زیر زبر پیش آنے کی بھی وجہ ہوا کرتی ہے، یعنی کسی اسم پر پیش کیوں آیا ہے، زبر کیوں آیا ہے، زیر کیوں آیا ہے، اس کی بھی اپنی وجہ ہوا کرتی ہے۔ آج کے اس درس میں ہم ان اسماء کے بارے میں پڑھنے والے ہیں کہ جن پر پیش آتا ہے۔ سورہ فیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو وہاں پر آیا ہے فعل ربک، تو یہاں پر رب کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہے، تو یہ فاعل ہے۔ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا۔ مبتدا کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں اور خبر کو مسند بھی کہتے ہیں۔ مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لسان عربی کورس کا درس نمبر 17۔ آج کے درس میں ہم مرفوعات کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ ہم نے معرب اور مبنی کے درس میں دیکھا تھا کہ اس میں معرب کے 3 اعراب ہوتے ہیں، رفع، نصب اور جر۔ تو ایسے اسماء کے جن کا اعراب رفع ہوتا ہے ان کو مرفوعات کہتے ہیں۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں زیر زبر پیش آنے کی بھی وجہ ہوا کرتی ہے، یعنی کسی اسم پر پیش کیوں آیا ہے، زبر کیوں آیا ہے، زیر کیوں آیا ہے، اس کی بھی اپنی وجہ ہوا کرتی ہے۔ آج کے اس درس میں ہم ان اسماء کے بارے میں پڑھنے والے ہیں کہ جن پر پیش آتا ہے۔ تو مرفوعات وہ اسماء ہوتے ہیں کہ جن کا عامل رفع ہوتا ہے اور ان کے آخری حرف کی حرکت پیش ہوتی ہے۔ تو مرفوعات 8 ہیں کہ جن میں سے اس درس میں ہم 4 پڑھنے والے ہیں۔ اس میں سے آپ 2 مرفوعات کو پہلے اسباق میں دیکھ چکے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر کے بارے میں آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس سبق میں ہم فاعل، نائب فاعل کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلا مرفوع ہے فاعل۔ فاعل کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فاعل اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف کام کی نسبت کی جائے، یعنی آسان لفظوں میں جو کام کرنے والا ہو۔ جیسے ہم نے کہا ضرب زید، کہ زید نے مارا، یہاں پر مارنے کا جو فعل ہے اس کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، یعنی زید نے یہ کام کیا ہے، تو یہاں پر زید فاعل ہے۔ یہ ضرب یہاں پر فعل ہے اور زید فاعل ہے، اور ہم نے پڑھا فاعل مرفوع ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پر اعراب آئے گا رفع۔ ہم نے کہا نصر محمد، کہ محمد نے مدد کی، تو یہاں پر مدد کرنے کا فعل اس کی نسبت محمد کی طرف کی گئی ہے تو یہ مرفوع ہوگا۔ قرآن پاک سے اس کی مثال آپ دیکھیں، سورہ فیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو وہاں پر آیا ہے فعل ربک۔ یہاں پر آپ دیکھیں فعل یہ فعل ہے، یعنی کیا اس نے، اور ربک یہاں پر ضمیر مجرور متصل آئی ہے، ربک واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے اور اس کا مطلب ہے تیرے رب نے، تو یہاں پر رب کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہے تو یہ فاعل ہے اور اس لیے یہ مرفوع ہے۔ اب یہ جو فاعل آپ نے پڑھا ہے یہ اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک ایسا اسم بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں دکھے، یا یہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے، یعنی بعض مرتبہ فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا ضرب زید، تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں زید فاعل ہے اور یہ اس میں ظاہر ہے، یعنی یہ دکھنے والا اسم ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل ضمیر ہوتی ہے، جیسے ہم نے کہا ضربہ، ضربہ کا مطلب ہے مارا اس ایک مرد نے اس کو۔ یہاں پر آپ دیکھیں ضربہ فعل ہے اور ہو ضمیر، یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ مفعول ہے، تو یہاں پر جو فاعل ہے وہ ضربہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، وہ فاعل ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے ضرب زید میں زید اس میں ظاہر ہے، اور کبھی ضمیر بھی ہو سکتا ہے، جیسے ضربہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے اور یہی فاعل ہے۔ اب آئیے فاعل کے قاعدوں کو دیکھتے ہیں۔ فاعل کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا۔ اس میں ظاہر
فاعل کیسے ہوتا ہے وہ آپ نے اس مثال میں دیکھا ہے، ضرب زید۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیں، جیسے ہم نے کہا قام الرجل، قام ایک فعل ہے اور الرجل فاعل ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے۔ تو قام الرجل کا مطلب ہوگا آدمی کھڑا ہوا۔ یہاں پر دیکھیں الرجل اس میں ظاہر ہے، اور قاعدے کے اعتبار سے فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا، یعنی اگر فاعل واحد کی جگہ تثنیہ ہو یا جمع ہو تو اس فعل میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ مفرد ہی لایا جائے گا، یعنی یہ جو فعل ہوگا یہ واحد کے اعتبار سے ہی لایا جائے گا۔ جیسے اس مثال میں ہم نے الرجل کی جگہ اس کا تثنیہ استعمال کیا تو یہ ہو جائے گا الرجلانی۔ ہم اس کے لیے بھی مفرد یعنی واحد کا صیغہ ہی استعمال کریں گے، یعنی ہم یہاں پر بھی کہیں گے قام الرجلان۔ اور اگر ہم نے اس کی جمع لی جو کہ اس کی جمع مکسر آتی ہے الرجال، تو یہاں پر بھی قامہ ہی آئے گا۔ تو چاہے واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل نہیں بدلے گا، بلکہ فعل ہمیشہ مفرد آئے گا، یعنی واحد استعمال ہوگا۔ یہ قاعدہ تب ہے جب فاعل اس میں ظاہر ہو، یعنی دکھنے والا ہو، تو وہاں پر ہم کہیں گے قام الرجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، قام الرجلان، دو آدمی کھڑے ہوئے، قام الرجال، دو سے زیادہ یا بہت سارے آدمی کھڑے ہوئے۔ تو فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا۔ دوسرا قاعدہ فاعل کا یہ ہے کہ فاعل جب ضمیر ہو تو واحد تثنیہ جمع میں فعل اور فاعل برابر ہوگے۔ جیسے ہم نے مثال دیکھی ضربہ میں ضرب فعل تھا اور ہوا ضمیر فاعل تھی، اور ہو یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ مفعول ہے۔ جیسے ہم نے اس مثال کو اس طرح لکھا الرجل قام، الرجل قام۔ یہاں پر آپ دیکھیں اس مثال میں الرجل قام کا مطلب ہوگا ایک آدمی کھڑا ہوا، لیکن اس کی ترکیب میں اس کو فاعل نہیں مانا جائے گا، بلکہ یہاں پر یوں کہا جائے گا کہ اس جملے میں، اس مرکب میں قامہ میں ہوا ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو مقدم کیا ہے، اس کو پہلے لائے ہیں۔ اس سے پہلے مثال میں جب ہم نے کہا تھا قام الرجل، وہاں پر الرجل بعد میں آیا تھا، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر الرجل خود اس میں ظاہر ہے اور یہی فاعل ہے، الرجل اس میں ظاہر ہے اور فاعل ہے، لیکن یہاں پر الرجل ہم نے پہلے لایا ہے تو اب اس کو فاعل نہیں مانا جائے گا، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ الرجل فاعل نہیں ہے، قامہ میں جو ہوا ضمیر پوشیدہ ہے وہ فاعل ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ضمیر فاعل ہے، اور قاعدے کے اعتبار سے جب فاعل ضمیر ہو تو واحد تثنیہ جمع میں فعل اور فاعل برابر ہوتے ہیں، یعنی ہم اگر اس کی جگہ تثنیہ استعمال کریں اور یوں کہیں الرجلان، تو ہم کو فعل کا بھی تثنیہ استعمال کرنا پڑے گا اور یوں کہنا پڑے گا الرجلان قاما۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اسی طرح جب ہم نے کہا الرجال، تو جمع مذکر غائب کا صیغہ استعمال کرنا پڑے گا اور وہ ہوگا قامو، الرجال قامو۔ یہاں پر آپ دیکھیں الرجلان قاما میں الرجلان فاعل نہیں ہے، بلکہ ہما ضمیر جو اس میں پوشیدہ ہے وہ فاعل ہے۔ الرجال قامو میں ہم ضمیر جو پوشیدہ ہے وہ فاعل ہے، اس لیے کہ ہم نے یہاں پر الرجل کو مقدم کیا ہے۔ تو یاد رکھیں قاعدے کے اعتبار سے جب فاعل ضمیر ہو تو واحد تثنیہ جمع میں فعل اور فاعل برابر ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے یہاں پر واحد تثنیہ اور جمع میں جب تبدیلی کی ہے تو اس کے فعل میں بھی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ تیسرا قاعدہ فاعل کا یہ ہے کہ فاعل جب جمع مکسر ہو تو فعل کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ ہم نے واحد تثنیہ جمع کے سبق میں پڑھا تھا کہ جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جمع سالم ہوتی ہے اور ایک جمع مکسر ہوتی ہے۔ جمع سالم وہ ہوتی ہیں کہ جس کو قاعدے کے اعتبار سے بنایا جاتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ حالت رفعی میں اونا لگایا جاتا ہے اور حالت نصبی اور جری میں اینا لگایا جاتا ہے، لیکن جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا۔ جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے جس کو اہل زبان استعمال کرتے آئے ہیں، اس کو ہم بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ فاعل اگر جمع مکسر ہو تو فعل کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے ابھی
پچھلی جو مثال لی اس میں ہم نے دیکھا الرجال قاموا، آدمی کھڑے ہوئے۔ یہاں پر آپ دیکھیں الرجال یہ رجل سے جمع مکسر ہے، اور قاعدے کے اعتبار سے جب فاعل جمع مکسر ہو تو فعل کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، تو ہم اس کو واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کر کے الرجال قامت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی وہی ہوگا جو الرجال قاموا کا ہے۔ اسی طرح ہم نے مثال دیکھی قام الرجال، یہاں آپ اس کو قامت الرجال بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی وہی ہوگا جو قام الرجال کا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ فاعل اگر جمع مکسر ہوگا تو فعل کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال اگر آپ نے دیکھنا ہو قرآن پاک میں تو سورہ شمس کی ابتدائی آیات میں آپ کو اس کی مثالیں مل جائیں گی، جیسے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، وہاں پر آپ دیکھیں کہ نجوم یہ نجم کی جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے، اور اس کا جو فعل لایا گیا ہے انقدرت، یہ آپ دیکھیں اس میں تا موجود ہے جو کہ واحد مؤنث کے صیغے میں استعمال ہوتی ہیں، اور یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو وہاں پر جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہاں پر آپ دیکھیں جبال یہ جبل ان کی جمع ہے، یہ بھی جمع مکسر ہیں، تو اس کے لیے جو صیغہ استعمال ہوا ہے سُيِّرَتْ، اس میں بھی تا آئی ہے اور وہ بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وہاں پر بھی عُطِّلَت میں تا آئی ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہاں پر بھی دیکھیں تا آئی ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہاں پر دیکھیں بحار بحرن کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے، یہاں پر بھی واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، نفوس نفس کی جمع ہے، اور زوجت میں بھی تا استعمال ہوئی ہے، یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اسی طرح وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وہاں پر دیکھیں صحف یہ صحیفہ کی جمع ہے، نشرت کے صیغے میں بھی تا مؤنث ہے، یعنی وہ بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اس کی اگلی صورت میں جو ابتدائی آیات ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، وہاں پر کواکب یہ کوکب کی جمع ہے اور اس کے لیے بھی واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن و حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو قاعدہ یوں ہے کہ فاعل جمع مکسر ہو تو فعل کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ اب آئیے نائب فاعل کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ نائب فاعل کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ مفعول ہوتا ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی جاتی ہے اور اس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ یعنی ہم نے پڑھا ہے کہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو فعل معروف ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا ضرب زید، زید نے مارا، تو یہاں پر زید فاعل ہے، تو جب فاعل معلوم ہوتا ہے تو اس کو فعل معروف کہتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اس کو لکھا ضرب زید، زید مارا گیا، تو اس کو کہیں گے فعل مجہول، یعنی ایسا فعل کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی ضرب زید، زید مارا گیا لیکن کس نے مارا ہے اس کا علم نہیں ہے۔ تو نائب فاعل وہ مفعول ہوتا ہے کہ جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی جاتی ہے، یعنی اصل میں یہ فعل مجہول کا مفعول بنتا ہے اور اس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ تو اسی مثال میں دیکھیں کہ ضرب زید، زید مارا گیا، زید ایک ایسا مفعول ہے کہ جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی گئی ہے اور اس کا فاعل معلوم نہیں ہے، تو یہاں پر زید یہ نائب فاعل ہیں، اور ہم نے پڑھا ہے کہ نائب فاعل مرفوعات میں سے ہیں، تو اس لیے اس پر رفع آئے گا۔ اسی طرح ہم نے کہا اکیل الخبز، اکیلا یہ فعل مجہول ہے، روٹی کھائی گئی، تو اب آپ دیکھیں یہاں پر روٹی کی طرف خبز کی طرف نسبت کی گئی ہے کھانے کی، اس فعل مجہول کی، تو یہ نائب فاعل ہے اور اس کا فاعل معلوم نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی مرفوع ہوگا، اکیل الخبز۔ اسی طرح ہم نے کہا نصر الرجل، آدمی کی مدد کی گئی، یہاں پر الرجل نائب فاعل ہے، اس لیے یہ بھی مرفوع ہوگا، نصر الرجل۔ تو نائب فاعل وہ مفعول ہوتا ہے کہ جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی جاتی ہے
اور اس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ یعنی آسان الفاظ میں نائب فاعل آپ کو وہاں دیکھنے ملیں گا جہاں پر فعل مجہول استعمال ہوتا ہے، اور فعل مجہول کی نسبت جس کی طرف کی جائے گی اس کو نائب فاعل کہا جائے گا اور وہ مرفوع ہوگا۔ اب آئیے نائب فاعل کے قاعدوں کو دیکھتے ہیں۔ نائب فاعل یہ اپنے تمام قواعد میں فاعل کے برابر ہوتا ہے، یعنی جو قواعد فاعل کے ہوتے ہیں وہی قواعد نائب فاعل کے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے فاعل کا پہلا قاعدہ پڑھا کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آتا ہے، چاہے فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل ہمیشہ مفرد آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم نے مثال دی ضرب الرجل، آدمی مارا گیا، تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر نائب فاعل اس میں ظاہر ہے، تو جب ہم اس کی جگہ تثنیہ لائیں گے یا اس کی جمع لائیں گے تب فعل مفرد ہی آئے گا، یعنی اس کو کہا جائے گا ضرب الرجل یا ضرب الرجلان یا ضرب الرجال۔ اور اس آخری قسم میں آپ دیکھیں کہ یہ جمع مکسر ہے، تو یہاں پر آپ واحد مؤنث کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے فاعل کے قاعدے میں پڑھا کہ جب فاعل جمع مکسر ہو تو فعل کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیں نائب فاعل جمع مکسر ہے تو یہاں پر بھی فعل کو واحد مؤنث لا سکتے ہیں، تو ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ضربت الرجال، یعنی ضربت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے مجہول میں، اور اس کے نیچے جو زیر آیا ہے، کسرہ آیا ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ عربی کا قاعدہ ہے الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو اس کو زیر کے ذریعے حرکت دی جاتی ہے، تو یہ ہو جائے گا ضربت الرجال۔ اسی طرح ہم نے فاعل کا دوسرا قاعدہ دیکھا کہ جب فاعل ضمیر ہو تو فعل واحد تثنیہ جمع میں فاعل کے برابر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جب نائب فاعل ضمیر ہو تو فعل کو بھی واحد تثنیہ جمع میں نائب فاعل کے برابر لانا پڑتا ہے۔ جیسے ہم نے جس طرح وہاں دیکھا تھا اس طرح ہم اس کو مقدم کر کے دیکھیں گے۔ جیسے ہم نے کہا الرجل ضرب، اس کا مطلب تو وہی ہوگا، لیکن یہاں پر ہوا ضمیر یہ نائب فاعل ہے، تو اب ہم جب اس کو آگے کہیں گے الرجلان تو یہ فعل لایا جائے گا ضربا، اور جب ہم کہیں گے الرجال جمع لائیں گے تو فعل کی بھی جمع لانی ہوگی اور اس کو کہا جائے گا الرجال ضربوا۔ اور اس آخری مثال میں، اس آخری مرکب میں چونکہ یہ جمع مکسر ہے اس کو الرجال ضربت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو فاعل کے جو قاعدے ہیں وہی قاعدے نائب فاعل کے بھی ہیں۔ امید ہے آپ کو فاعل اور نائب فاعل کی بحث سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مرفوعات میں تیسرے نمبر پر ہے مبتدا، اور مبتدا اور خبر کے بارے میں آپ پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے وہاں پر پڑھا تھا کہ جملے اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ جسے جملے کو شروع کیا جاتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور اس حصے کی جو خبر دی جاتی ہے یعنی دوسرا حصہ اس کو خبر کہتے ہیں۔ یہاں پر زید مبتدا ہے اور قائم خبر ہے، اور قاعدے کے اعتبار سے مبتدا اور خبر یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو یہاں پر زیدن بھی مرفوع لایا جائے گا اور قائم بھی مرفوع لایا جائے گا، یہ جملہ ہوگا زیدن قائم۔ اسی طرح ہم نے کہا حسن حاضر، حسن موجود ہے، یہاں پر حسن بھی مرفوع ہوگا اور حاضر بھی مرفوع ہوگا، اس لیے کہ حسن مبتدا ہے اور حاضر اس کی خبر ہے۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ مبتدا اور خبر کا ایک اور نام بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور وہ نام ہے مسند، مسند الیہ۔ مسند کا مطلب ہوتا ہے اسناد کیا گیا، یعنی اس کی نسبت دوسرے کی طرف کی جاتی ہے، جیسے یہاں قائم کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، یعنی زید کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ اسی طرح حاضر کی نسبت یہاں پر حسن کی طرف ہے، تو خبر کو مسند کہتے ہیں یعنی اسناد کیا گیا، اور مسند الیہ یعنی جس کی طرف اسناد کی جاتی ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ تو مبتدا جو ہوتا ہے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جیسے یہاں زید کی طرف اور اس مثال میں حسن کی طرف نسبت کی گئی ہے، اسناد کی گئی ہے۔ تو یہاں پر ان دونوں مثالوں میں زید اور حسن یہ مسند الیہ ہیں، تو یہاں پر
یہ یاد رکھیں کہ مبتدا اور خبر کا ایک اور نام بھی ہے، مبتدا کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں اور خبر کو مسند بھی کہتے ہیں۔ ایک اور قاعدہ یہاں پر یاد رکھیں کہ مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکیرہ ہوتی ہے۔ مبتدا جو ہوتا ہے، مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکیرہ ہوتی ہے۔ جیسے اس مثال میں دیکھیں کہ زید مبتدا ہے اور یہ نام ہے اس لیے معرفہ ہے۔ اس مثال میں حسن یہ بھی نام ہے اور یہ معرفہ ہے۔ تو مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ اکثر نکیرہ ہوتی ہے، البتہ کبھی اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور خبر عام طور پر نکیرہ ہوتی ہے۔ تو آج کے درس میں آپ نے ان 4 مرفوعات کے بارے میں پڑھا ہے، فاعل، نائب فاعل، مبتدا اور خبر، کہ یہ وہ اسما ہوتے ہیں کہ جن کا اعراب رفع ہے، جو ہمیشہ مرفوع لائے جاتے ہیں۔ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ آگے جو مرفوعات ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا